عزیز طلباء، ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں اور آپ کا جو ہم نے سبق شروع کیا ہوا ہے، آپ کی کتاب جو ششم جماعت کی کتاب ہے چمپا، وہاں سے ہم نے جو سبق شروع کیا ہوا ہے بائسیکل کی تعلیم، اس کی مشق جاری ہے اور جو صفحہ نمبر 42 پر ہم کر رہے ہیں، اور یہ اس کا پہلا سوال ہم کر چکے ہیں اور آج ہم اس کا دوسرا سوال کریں گے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو پہلے سوال کے بعد میں دوبارہ حاضر ہوں گا اور آپ کی جو مشق ہے اس کو جاری کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اس کا دوسرا حصہ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 لکھا ہوا ہے یہاں پر صفحہ نمبر 42 پر کہ ان الفاظ اور تراکیب کو جملوں میں استعمال کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ہم اس کا حل کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے یہ ہے کہ دشوار، پہاڑ پر جانا بڑا دشوار ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مشکل کام ہے۔ دشوار، پہاڑ پر جانا بڑا دشوار ہے۔ کثرت، ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ نمبر 3 ہے دلی کیفیت، مصنف کے والدین ان کی دلی کیفیت جانتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ مصنف جو ظاہری بات ہے، یہ جو بائسیکل کی تعلیم کے مصنف ہیں ان کا نام کیا ہے؟ شوکت تھانوی۔ تو یہ جملہ سبق سے ہی لیا گیا ہے۔ مردانہ وار، فوجیوں نے مردانہ وار دشمن کا مقابلہ کیا، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد آگے عزم، قائد اعظم پختہ عزم کے مالک تھے۔ ناگہانی، اللہ ہمیں ناگہانی آفات سے بچائے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد آگے رفتہ رفتہ، رفتہ رفتہ کا مطلب آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے؟ رفتہ رفتہ بارش تیز ہو گئی، ٹھیک ہے جی؟ تو اب آپ کو میں نے سوال نمبر 2 کروا دیا ہے۔ اس کے بعد اس کے آگے چلتے ہیں تو سوال نمبر 3 جو ہے یہ ہے ایسا کرتے ہیں، سوال نمبر 3 میں آپ کو بعد میں کروا دوں گا، فی الحال سوال نمبر 4 کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کثیر الانتخابی سوالات ہیں صفحہ نمبر 42 پر۔ تو اب آپ اپنی کتاب اپنے سامنے رکھیں اور یہ آپ نے خود سے پینسل کے ساتھ دائرہ لگا لینا ہے، خالی جگہ میں دائرہ لگانا، ٹھیک ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کے درست جواب کے گرد دائرہ بنا کر خالی جگہ میں لکھیے۔ خالی جگہ میں لکھنا بھی ہے اور دائرہ بھی لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس مضمون کے مصنف ہیں، کون ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، شوکت تھانوی۔ جیم پہ آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ مصنف نے اپنا سائیکل چلانا سیکھنے کا تجربہ، آگے ہے خالی جگہ، انداز میں بیان کیا ہے۔ الف سنجیدہ، بے مزاحیہ اور جیم المیہ۔ تو آپ مزاحیہ انداز میں بیان کیا ہے نا، تو وہ آپ لکھیں گے مزاحیہ، تو بے پہ آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ نمبر 3 ہے مصنف اپنے ہم عمروں کو سائیکل پر فراٹے بھرتا دیکھ کر خالی جگہ تھے، ٹھیک ہے؟ تو الف ہے خوش ہوتے تھے، پرجوش ہوتے تھے، کلیجہ تھام کر رہ جاتے تھے۔ کتاب کے اندر جو ورڈنگ لکھی ہوئی ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ تو آپ نے لکھنا ہے جیم، کلیجہ تھام کر رہ جاتے تھے، یعنی آپ ٹھیک بتا رہے ہیں، اس کے بعد آگے ہے سائیکل سڑک پر آرام فرمانے والے سے ٹکرائی۔ اب وہاں پہ گھوڑا، مسافر، گدھا لکھا ہوا ہے، آپ بتائیں جی؟ آپ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو جیم حصہ ہے گدھا، گدھے پہ آپ نے ٹک کر انسرکل کرنا ہے، اس کو دائرہ لگانا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو اوپر لکھا ہوتا ہے دائرہ لگائیں یا اس کو آپ وہاں پہ ٹک کا نشان لگائیں، تو میں نے پہلے بھی آپ سے یہ تفصیل سے بات کی ہوئی ہے، بتایا ہوا آپ کو کہ آپ نے جہاں دائرہ لگانا ہے وہاں دائرہ ہی لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ ٹک مارک کرنا ہے وہاں پہ ٹک مارک کرنا ہے۔ تو آپ کو یہ جو MCQs ہیں ان کو حل کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا نا خیال رکھنا چاہیے کہ کہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، تو اس کے مطابق ہم کرتے ہیں۔ یہ خیر بات ضمناً آ گئی تھی۔ آگے نمبر 4 ہے سائیکل سڑک پر آرام فرمانے والے سے ٹکرائی، تو یہاں گدھے پہ آپ نے ٹک کرنا۔ نمبر 5 ہے 2-4 ہاتھ اب تو لبے بام رہ گیا کا درست مصرع یہ ہے۔ اب اس میں 2 ہی آپشن دی ہوئی ہیں،
تو اس میں 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا، الف پہ آپ نے دائرہ لگا لینا۔ اس شعر کا پہلا مصرع کیا ہے؟ اب پہلا مصرع جو سا ہے 2 لکھے ہوئے ہیں اس میں، جو درست ہے وہ الف ہے۔ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ تو یہ بڑا مشہور شعر ہے، تو دوبارہ سن لیجئے۔ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد آگے ہے مختصر جوابات، مختصر جواب کے لیے سوالات دیے گئے ہیں، جن میں ہے سوال نمبر 5 میں پہلا حصہ ہے اس کا، مصنف کے بزرگوں کو، کتابیں کھول کے رکھیں، اپنی کتابیں اپنے سامنے رکھیں پینسل کے ساتھ، یہ میں نے 43 صفحہ نکالا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو مصنف کے بزرگوں کو ان کی دلی کیفیت کا علم کسی طرح ہوا ہوگا، کم از کم 2 وجوہات لکھیے۔ تو یہ میں آپ کو پیج سے یہ پیج نمبر 39 نکالیے۔ اب یہ پہلی جو وجہ ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں اس کو آپ نشان لگا دیں، لائن نمبر 2 پہ ہے، ہر وقت اسی کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہر وقت۔ اب آپ اس میں تھوڑا سا شامل کر لیں گے، جب سوال آیا کرتا ہے تو جواب لکھتے وقت سوال کا کچھ حصہ بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں، اس کو شامل کرتے ہوئے آپ نے لکھنا ہے، مصنف کا ہر وقت اسی کا تذکرہ ہے، اور رات کو خواب بھی دیکھتے ہیں تو بائیسیکل کا، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو پہلی وجہ ہوگی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہم عمروں کو، اپنے سے بڑے لوگوں کو بائیسیکل پر فراٹے بھرتے ہوئے دیکھتے تھے، مطلب یہ ہے کہ سڑک پر جو سائیکل ہے وہ تیزی سے گزرتے ہوئے دیکھتے تھے، اور وہ پھر ان کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہوتا تھا۔ یہ ایک ساری بات ان سی ہے، وہ گھر آ کر اپنے والدین سے ذکر کیا کرتے تھے، اور وہ یہ جانتے ہوئے والدین ان کی دلی کیفیت سے آگاہ ہو گئے تھے۔ تو یہ 2 باتیں ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے سوال نمبر 5 کا دوسرا حصہ ہے، مصنف کو پہلی بار سائیکل چلانے کا موقع کیسے ملا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بارے میں سوال نمبر یہ ہے، اس کا دوسرا حصہ کیا ہے جی؟ اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ یعنی ایک دن کوئی صاحب، یہ آپ کا یہ صفحہ نمبر 39 پر آپ دیکھیں دوسرے پیراگراف کی 5ویں لائن میں لکھا ہوا ہے، ایک دن کوئی صاحب بائیسیکل پر سوار ہو کر ہمارے کسی بزرگ سے ملنے آئے، وہ تو ادھر ملتے رہے اور ادھر ان کی بائیسیکل ہمارے کام آئی، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کا جواب ہے، اور آگے جو لکھا ہوا ہے وہ اس کی ضرورت نہیں لکھنے کی، وہ لمبا ہو جائے گا آپ کا جواب۔ تو بزرگوں نے کیا طے کیا تھا، نمبر 3 ہے۔ تیسرے کا جواب میں نے جب آپ کو سبق پہ پڑھایا اس کے بعد اس میں بھی بتا دیا تھا، اب میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ تو یہ تیسرے کا جواب ہے جی، یہ صفحہ نمبر 39 پہ دوسرا پیراگراف کی تیسری لائن کے درمیان میں آپ دیکھیں، یہ لکھا ہے، آخر کار یہ طے پا گیا کہ ہم کسی پرانی بائیسیکل پر سوار ہونا سیکھ کر مشق کر لیں تو نئی خرید لی جائے گی، ورنہ نئی بائیسیکل ٹوٹ کر سیکھ چکنے سے پہلے ہی ہم کو پھر نئی بائیسیکل کی تمنا میں مبتلا کر دے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے آپ کا سوال نمبر 5 کا تیسرا حصہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 کا چوتھا حصہ جو ہے اس کا سوال یہ ہے کہ مضمون کے اختتام میں ایسا کیا ہوا ہوگا جو ناقابل تحریر ہے۔ یہ تو بڑا آسان تھا سوال ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ چپکے سے چلے گئے تھے، اپنے جو مہمان آئے تھے نا چپکے سے ان کا سائیکل لے کے چلے گئے تھے۔ اب ہوا کیا کہ وہ جب واپس آئے تو مصنف کو ان کے والدین نے بہت پیٹا، بہت ان کو مار پڑی، تو ان کو پھر ظاہری بات ہے کہ جو مہمان ہیں ان کے سامنے بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ یہ 1-2 جملے اس میں لکھ سکتے ہیں۔ آگے نمبر 5 ہے، اس مضمون کا کون سا حصہ آپ کو بہت مزیدار لگا، نقل کیجئے۔ اب آپ یہ اپنی مرضی سے کر لیجئے گا، جو بھی آپ کو اچھا لگے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے ہے
لکھا ہے سبق کا مرکزی خیال لکھیے۔ اب سبق کے مرکزی خیال میں سے آپ یہی لکھ سکتے ہیں کہ انسان جب کوئی کام نیا نیا سیکھتا ہے، جب کوئی کام اس کو وہ سیکھتا ہے، تو پھر جب انسان کوئی نیا نیا کام سیکھتا ہے تو اس کو بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں، اس کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اس کو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، بڑی تکلیفیں اس کو اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن کیا ہے، اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنی کوشش، جد و جہد، مسلسل جو سی ہے محنت اس کو جاری رکھنا چاہیے، جیسے کہ مصنف نے اس سبق میں بیان کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن کبھی کبھی اس تحریر میں تھوڑا سا مزاح بھی پیدا کر دینا چاہیے، تاکہ مشکلات کا جو دور ہے وہ پڑھنے والے پر اس کو گرانہ گزرے، یا وہ آپ کہہ لیں کہ اس کو وہ یہ محسوس نہ ہو کہ یہ بڑا سبق جو ہے نا کوئی اتنا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ تو اس کو اگر آپ مزاحیہ انداز میں پیش کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اس کو اس سے لطف اٹھائے گا، اس تحریر میں گم ہو کر، محو ہو کر وہ سبق پڑھتا رہے گا۔ تو یہ ہے اس کا۔ اس کے بعد آگے ہے اس کے بعد جو تشریح اس کی کرنی ہے، دوسرا حصہ ہے سوال نمبر 6 کا، کہ مندرجہ ذیل نثر پارے کی تشریح کیجیے، سبق کا عنوان اور مصنف کا حوالہ بھی دیجیے۔ اس کے بارے میں بھی جیسے میں نے پہلے آپ کو دوسری نظمیں پڑھائی ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے، حوالہ آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کیسے دیا جاتا ہے، تو آپ وہ میری ویڈیوز دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائیں کہ سبق کا نام یہ لکھیں گے آپ بائسیکل کی تعلیم، مصنف کا نام آپ لکھیں گے اس میں شوکت تھانوی، یہ 2 چیزیں ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس کا مرکزی جو ہے مصنف کا حوالہ دے کے اس کا عنوان یعنی سبق کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تشریح بیان کرتے چلی جانا ہے، جیسے میں نے آپ کو کھول کے سارا سبق پیش کر دیا ہے ویسے ہی آپ نے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہے، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ایک سوال رہ گیا ہے، اور اس میں یہ سوال ہے جی، سوال نمبر 3، مضمون میں استعمال ہونے والے محاورات کے مطلب لغت سے تلاش کر کے لکھیے، اور انہیں اپنے جملوں میں بھی آپ نے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ یہ دیکھیے، میں آپ سے جملے بتا دیتا ہوں، وہ آپ ذرا میں ایسا بولوں گا، آپ آرام سے لکھ لیجئے، کیونکہ ہر کام جو ان سے ہے وائٹ بورڈ پہ لکھا نہیں جا سکتا، اس طرح دیر ہو جاتی ہے اور وقت بھی بہت زیادہ لگتا ہے۔ تو یہ میں شروع میں تو آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں، لیکن آہستہ آہستہ آپ اس میں مہارت حاصل کر لیں گے، پھر میں بولتا جایا کروں گا، آپ آرام سے لکھتے جائیے گا، اور جہاں پہ آپ سمجھیں کہ یہ میں آگے نکل گیا ہوں، تو پھر آپ اس کو تھوڑا پاز کر لیں، وہاں پہ وقفہ خود ہی وہاں پہ دے کے، اور پھر اس کو لکھنے کے بعد دوبارہ آگے شروع کر دیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیں، اگلا سوال ہے کہ شوق گدگدانا، یہ پہلا ہے شوق پیدا ہونا، ٹھیک ہے جی۔ مصنف کو سائیکل سواری کے شوق نے گدگدایا، پہلا ہے مصنف کو سائیکل سواری کے شوق نے گدگدایا۔ سوال نمبر یہ جو سا ہے 6واں سوال ہے، اور اس کا اگلا حصہ ہے جملہ فراٹے بھرنا، تیز دوڑنا، ٹھیک ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، مصنف نے کہا ہے کہ فراٹے بھرتے ہوئے وہ میرے دوست میرے ہم عمر جو سے ہیں نا، تیزی سے آگے گزر جاتے تھے، فراٹے بھرتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ ایک کار، اس کا جملہ لکھ لیجئے، ایک کار فراٹے بھرتی ہوئی پل سے جا ٹکرائی۔ جیسے وہ جا کے پل سے ٹکرا گئے تھے نا، مصنف خود ٹکرا گئے تھے، تو اسی طرح جملہ آپ ملتا جلتا بنا سکتے ہیں، ایک کار فراٹے بھرتی ہوئی پل سے جا ٹکرائی۔ اگلا ہے یا اس کا ایک اور بھی بن سکتا ہے، مصنف کے دوست ان کے پاس سے فراٹے بھرتے ہوئے گزر جاتے، مصنف کے دوست ان کے پاس سے فراٹے بھرتے ہوئے سائیکل پہ گزر جاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد نمبر 3 ہے کلیجہ تھام کر رہ جانا، کلیجہ تھام کر رہ جانا، تو اس کا مطلب ہے تڑپ کر رہ جانا۔ تو اس کا جملہ لکھ لیجئے، ندیم کے پاس سے ایک کار تیزی سے گزری
تو وہ کلیجہ تھام کر رہ گیا، ٹھیک ہے نا، ندیم کے پاس سے ایک کار تیزی سے گزری تو وہ کلیجہ تھام کر رہ گیا۔ اگلا ہے بسم اللہ کرنا، یعنی کسی اچھے کام کی ابتدا کر دینا، اسے کہتے ہیں بسم اللہ کرنا، ٹھیک ہے۔ جملہ اس کا لکھ لیجئے، سب نے اچھا مشورہ دیا، سب نے اچھا مشورہ دیا اور ہم نے کاروبار کی بسم اللہ کر دی۔ سب نے اچھا مشورہ دیا اور ہم نے کاروبار کی بسم اللہ کر دی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں یہ جو ساری اس کی مشق ہے یہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سارا لیکچر جو ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹس میں اس کا اظہار کیجئے، میں اس کمی کو یا اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کا کام کل پر نہ ڈالیے، بعض بچے ہیں وہ کام نہیں کر رہے باقاعدہ، ان کو چاہیے کہ وہ باقاعدگی سے سارا اپنا کام کریں، ٹھیک ہے، کوئی کام ایسا نہ ہو جو رہ جائے، اور اچھی خوبصورت تحریر لکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات بعض بچے ہوتے ہیں لکھتے لکھتے کٹنگ کر دیتے ہیں اور پھر اس کو اتنا زیادہ خراب کرتے ہیں کہ وہ پڑھا بھی نہیں جاتا اور وہ پورے پیج پہ نمایاں ہو کے نظر آتا ہے کہ بھی یہ دیکھیں جی کٹنگ کی ہوئی ہے۔ اگر غلطی ہو گئی ہے تو چھوٹا سا کراس اوپر لگائیے، چھوٹا سا جو نظر آئے لیکن برا نہ لگے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آگے چل دیجئے۔ تو امید ہے آپ میری ساتھ ساتھ آپ کو میں جو املا کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں کہ کیسے لکھنا ہے، وائڈ لائن کاپیز استعمال کرنی، یہ بار بار آپ کو میں کہہ چکا ہوں، تاکہ آپ کی اس سے رائٹنگ پاور بھی بڑھ جائے گی اور آپ کی لکھائی بھی اچھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم ان باتوں کو سمجھنے والے ہوں، اور ان یہ جو مشقیں ہم کر رہے ہیں ان کو بھی ہم اچھی طرح یاد کر سکیں اور امتحان میں ہمارے اچھے گریڈ آئیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ۔